اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ چوتھے سیمیسٹر کا پرچہ غالب کا خصوصی مطالعہ، اس میں چھٹی گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے علم بیان و بدیع تمثال کی روشنی میں غالب کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے۔ بہت ناقص اور کم علمی کا اپنی مجھے اندازہ ہے، اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، ہم شاید اس طرح نہیں کر پا رہے، لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ نصاب کی حد تک جو چیزیں امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے ضروری ہیں، اہم ہیں، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے کم از کم اس سے تو زیادہ چیزیں کر لی جائیں۔ علم بیان پر الگ، بدیع پر الگ، تمثال پر الگ، پھر جو اس کے فنی محاسن تھے وہ بھی میں نے گنوائے، کوئی 8-10 کا ہم نے الگ الگ شعری مثالوں کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے یہ عرض کیا کہ تمثال پر مزید گفتگو کریں گے۔ پچھلی کلاس میں وہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ تمثال کی کون کون سی خصوصیات غالب کے ہاں زیادہ نمایاں ہیں، اور اس میں ایک آدھ چیز رہ گئی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسے ہم اگلی گفتگو میں پڑھ کر، دیکھ کر، پھر غالب جو ہے وہ بطور نثر نگار ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو آخری ذکر ہم نے کیا تھا وہ تھا کہ تمثال جو ہے اس میں جو حسی تجربہ ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے، وہ علامت بن جائے اور محسوسات کی دنیا سے بظاہر اس کا کوئی تعلق نہ رہے، تو اس منزل پر پہنچ کر تمثال شعری جو ہے وہ ایک مجرد صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب جو غالب کے کلام میں یہ جو ایک آخری، اس وقت آخری اسے کہہ سکتے ہیں، یہ اس چیز کی بڑی فراوانی ہے کلام غالب میں، خاص طور پر ان کا اوائل عمر کا جو سرمایہ ہے اس میں ایسی تماثیل ہیں، ایسی تماثیل سے بھرا پڑا ہے، اس دور کا کلام جسے خود انہوں نے مضامین خیالی سے تعبیر کیا۔ 18ویں صدی کی ان فارسی شعراء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے معنی آفرینی کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ غالب نے اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں طرز بے دل کو اختیار کیا یا اسے اختیار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بے دل کو اس طبقے میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوئی۔ غالب کی بے دل کے ساتھ دلچسپی اس کے جو متصوفانہ اس کی فکر تھی اس کی بنا پر نہ تھی، اس کی بنیاد بے دل کی معنی آفرینی اور جدت اسلوب پر تھی، جسے ایک مدت
مدت تک غالب نے بطور نمونہ اپنے سامنے رکھا اور اس کی پیروی کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ غالب کی اس دور کی شاعری کو بے دل کی قلبی اور روحانی واردات سے سروکار نہیں۔ اسلوب بے دل ان کے لیے سر مشق کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا اتباع بڑی حد تک اس نوعیت کا تھا جسے خطاطی کی مشق کے لیے بلا لحاظ معنی و مطالب کسی تحریر کو محض جو اس کی سوری حیات کی جاذبیت کی بنا پر بطور نمونہ سامنے رکھ لیا جائے۔ جو طرز بیدل کے اتباع سے غالب نے اور کچھ حاصل کیا یا نہ کیا، یا اس سے اور کچھ حاصل ہوا یا نہ ہوا، کم از کم اتنا تو ہوا کہ انہیں پیش در پیش اشتہاروں کو برتنے کا سلیقہ ہے۔ لیکن غالب نے پیش در پیش سے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرائے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے۔ تو غالب کے فن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم اور نتیجہ خیز وہ تماثیل شعری ہیں جو حسیات کی دنیا سے مستعلی ہیں۔ حسیات پہ آخری میں نے کہا کہ یہ ہماری ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم نثر کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن غالب کی جو ان کے تخیل کا جو اعجاز ہے، انہیں فکر و وجدان کی علامت بنا دیا ہے۔ انہیں ان تماثیل میں ان کے شاعرانہ احساس کے اس دوہرے عمل کی شہادت ملتی ہے جس کی جانب میں سطور دیکھیے پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ جو ان کا دوہرا عمل ہے حسیات میں، اس میں کون سے کلام آتے ہیں۔ اب جو اس ان کا یہ جو دوہرا یہ انداز ہے، اس کو ان کے امتیازی اوصاف میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ دوہرے انداز سے انہوں نے ان کا استعمال کیا۔ اس اعتبار سے وہ 17ویں صدی کے ان انگریز شعراء سے بہت مشابہ نظر آتے ہیں جنہوں نے تجریدی انداز فکر کی بنا پر ماورا جو اس کی طبعی یا میٹا فزیکل جو پوئٹس جو ہیں ان کا نام دیا گیا۔ ان شعراء میں خصوصیت کے ساتھ جان ڈن کا نام دیا جاتا ہے، جو ذہنی سطح کے اعتبار سے غالب کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ طرز بیست سے جو غالب کی دلچسپی کی طے تھی، اس میں بھی غالب یہ رجحان جو ہے یعنی حسیت اور وراثیت جو ہے، اس کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا میلان کسی حد تک کار فرما یا رہا ہے۔ دیکھیے جو غالب بے دل اور جان ڈن جیسے شعراء میں تجریدی انداز فکر کے اشتراک کے باوجود مشابہت نہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی قدر ضرور مشترک ہے۔ ذہنی اعتبار سے غالب کی طرح یہ دونوں شاعر بھی دو مختلف عالموں سے بیک وقت سروکار رکھتے ہیں۔ ایک طرف حسی تجربے کی وہ دنیا ہے جس سے وہ شاعر تخیل کے عمل کے لیے مواد حاصل کرتے ہیں، اور دوسری جانب مجرد تصورات اور اعیان کا وہ علم جس کی وساطت سے ان کے شاعرانہ تجربے کی قدر متعین ہوتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خصوصیت بھی مشترک ہے کہ وہ ان دونوں عالموں کی درمیانی جو مسافت ہے
یوں سمجھیے کہ پل کا جو ہے اس سے کام لے رہے ہیں، اور پھر اس کا جو مسافت ہے وہ سفر کرتے نظر آتے ہیں، اسے طے کرتے نظر آتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ غالب کے کلام میں ہمیں بڑی شدت کے ساتھ اس دوہرے عمل کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ خالص حصی تجربے کو اتنا لطیف اور منظم بنا دیتے ہیں کہ اس پر مشاہدہ حق کا گمان ہونے لگتا ہے، اور کہیں روحانی واردات اور مجرد تصورات کو اس آب و رنگ سے پیش کرتے ہیں کہ تصورات مجسم ہو کر اس مطلب ہے کہ اوپر و رنگ اس کا اس کے لگتا ہے کہ اس میں ڈھل جاتے ہیں، اس کا رنگ ایک بن جاتے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، ان میں بھی کہیں کہیں یہ جھلک دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کی خاص مثالیں ان کی شاعری میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اور غالب کے تخیل، انداز فکر اور اسلوب جو ان کا اسلوب فن ہے اس کی صحیح نمائندگی کے لیے، یا اس بات پر جو ہم کر رہے ہیں اسی تجربہ اور پھر دوہرا رنگ جو ہے اس میں، اس پر مزید دو تین مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ گلا ہے شوق کو، گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، گلا ہے شوق کو بھی دل میں بھی تنگیے جا کا، گوہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا۔ پھر ایک شعر دیکھیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ ایک اور شعر، بس کے دوڑے ہیں، بس کے دوڑے ہیں رگے تاک میں خون ہو کر، شہر رنگ سے ہے بال کشا باجے شراب۔ اس میں دوسرے مصرے میں کچھ ہے لفظ کا یہ جو کلیات ہیں، اس میں لفظ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دوسرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک اور مثال میں پیش کر دیتا ہوں کہ ہے خیال حسن میں، کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خود کا ایک در ہے میرے گور کے اندر کھلا۔ یہ دیکھیے ان شواہد کی بنا پر دعویٰ کرنا یا یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ مذاہب پرستی اور ماوراسیت کا اتنا حسین، اتنا مکمل، اتنا ہم اہم امتزاج مشرق و مغرب کے کسی اور شاعر کے کلام میں نہیں ہوتا جتنا غالب کے کلام میں نظر آتا ہے۔
تجریدی جو انداز فکر کے ساتھ ذوق نظر کی صنم سازی کی آویز کا انہیں ہمیشہ احساس رہا۔ وہ بت شکنی میں سبق دستی کے مدعی ہیں، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں، اور انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کثرت آرائی وحدت ہے پرستار، یہ وہم کر دیا کافر ان اصنام خیالی نے مجھے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو غالب کی تمثال سازی کے حوالے سے میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہیں، اور غالب کی تمثال قریب پر، تمثال سازی پر یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔ آپ اپنا جو موضوع ہے کلام غالب میں فکری و فنی عناصر، علم بیان و بدیع اور تمثال کی روشنی میں آپ انہیں زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے، لکھ سکیں گے۔ اچھا، سلیبس کی کاپی آپ کے پاس موجود ہے، تو وہاں تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے غالب بطور نثر نگار۔ اچھا، اب اس میں دو حصے مزید ہیں۔ اب ان دو حصوں میں سے پہلا حصہ ہے مکاتیب غالب، اس میں ہے غالب کے دو جو ہے مکاتیب کے مجموعے اردو کے، عود ہندی اور اردو معلی، یہ شامل ہیں۔ اور جو حصہ بے ہے اس میں فارسی کتب کا تعارف، 5 کتابیں دی گئی ہیں جن کا تعارف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تعارفی مطالعہ ہے، بتایا جائے گا کہ یہ کتاب کب چھپی، اس میں کیا کیا ہے، مزید کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے۔ تو غالب بطور نثر نگار، اس میں دو چیزیں میں نے عرض کیا کہ مکاتیب کے دو مجموعے ہیں، اور پھر فارسی جو ہے وہ 5 کتابیں ہیں۔ میں ان کے نام بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ پہلی ہے کاتب برہان۔ مکاتیب کے جو دو مجموعے ہیں اردو کے، عود ہندی اور اردو معلی، اور جو فارسی کتابوں کا تعارفی مطالعہ ہے یا فارسی کتب کا تعارف ہے، اس میں 5 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 کاتب برہان، نمبر 2 بحر نیمروز، نمبر 3 درفش کاویانی، نمبر 4 لطائف غیبی، اور نمبر 5 تیغ تیز۔ ان 5 کتابوں کا ہم تعارفی مطالعہ کریں گے، اور جو اردو دو مجموعے ہیں مکاتیب کے، ان کا بھی دیکھیں گے۔ اب اس طرح ہے کہ یہ جو فارسی کتب کا تعارف اور اردو معلی جو ایک مجموعہ ہے، یہ ہم دیکھیں گے فائنل ٹرم میں، اور جو عود ہندی کا ایک جو مجموعہ ہے اسے ہم مڈ ٹرم تک، اور ساتھ میں جو کلام غالب کے فنی محاسن ہیں، یہ حصہ مڈ ٹرم تک شامل ہے۔ پھر سن لیجیے کہ جو ہم نے پہلے حصہ آج ختم کیا، کلام غالب کے فنی محاسن، علم بیان و بدیع اور تمثال کی روشنی، میں نے کوشش کی ہے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ اب اس کے کئی سوال بن سکتے ہیں فنی محاسن
محاسن کے تمثال کی کتنی خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس کے ساتھ ہم جو نثر ہے وہ صرف جو ہے وہ اردو ہندی اس کا ہوتا ہے۔ اب جو اردو ہندی ہے اس پر اور یہ جو آپ کا مجموعہ ہے اردو معلّہ، ان پر تھوڑی سی گفتگو سن لیں اور پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ اردو ہندی یہ کیا ہے؟ غالب نے اردو مکتوب نویسی کا آغاز 1847 سے کیا۔ اردو مکتوب نویسی کی بات کر رہا ہوں۔ احباب کو انہوں نے جو خط لکھے وہ انہیں بہت پسند آئے اور ان کی طباعت و اشاعت کے لیے اصرار شروع ہوا۔ کہتے تھے جناب چھپوائیں آپ، یہ بہت اچھی تحریر ہے، کمال کی نثر ہے۔ تو ابتدا میں غالب ان کی اشاعت کے خلاف تھے، غالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ خطوط جو میں نے احباب کو بھیجے ہیں اپنے مختلف مسائل کے لیے، حال احوال کے لیے، یہ چھپنے چاہیے۔ اس چیز کو معمولی سمجھتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ پھر کیا ہوا کہ بعد میں اس چیز پر راضی ہو گئے، مان گئے کہ چلیں چھپوا لینی چاہیے، اگر دوستوں کا اصرار ہے یا اس سے اردو نثر کو کچھ ملتا ہے سرمایہ کا۔ اب 1966 میں مجموعہ مقادیر مرتب ہوا جو کیا گیا، لیکن غالب کی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے اشاعت کی نوبت آئی۔ مکمل اس وقت سے کر لیا گیا تھا، لیکن اشاعت کی نوبت مرنے سے چند ماہ پہلے یہ اس کی اشاعت ہوئی اردو ہندی کی۔ اب دوسرا ہے اردو معلّہ۔ اب اردو ہندی جو ہے اس کی ترتیب کے وقت غالب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے مقادیر اشاعت پذیر ہوں گے، یہ اس وقت انہیں خود پتہ چل گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے احباب سے اپنے خطوط طلب کیے۔ پہلے تو احباب نے خود اصرار کیا، پھر جب غالب کو ان کی افادیت کا علم ہوا تو انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ وہ انہیں بھیجے جائیں، اور دوسرا مجموعہ اردو معلّہ کے نام سے اشاعت کے لیے تیار کیا گیا، لیکن یہ غالب کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد چھپ سکا۔ ان دونوں مجموعوں کے بعد بہت سے طرفداران غالب نے ان کے خطوط مختلف ذرائع سے یکجا کر کے شائع کیے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کہیں سے کوئی خط نکل آتا ہے، مل جاتا ہے کسی پرانے دوست اور ان کے آگے کسی تعلق والے سے جب کوئی پرانی چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کا مکمل ترین مجموعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے غالب کے خطوط مرتبہ ڈاکٹر خلیل انجم۔ یہ زیادہ معتبر خطوط ہیں۔ یہ انہوں نے 5 جلدوں میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی سے شائع کروائے ہیں، اور اس کی آخری جلد جو ہے وہ تقریباً سن 2021ویں صدی کے شروع میں طبع ہوئی، سن 2000۔ اندازہ فرمائیے کہ اور بھی لوگوں نے کیے، لیکن زیادہ جو
معتبر صورت ہے وہ ڈاکٹر خلیق انجم کے جو مرتبہ خطوط ہیں. انشاءاللہ ہم کچھ نمونے دیکھیں گے یہاں ان کے خطوط کے، بلکہ میں وہ بنا کر اس کی تصاویر تو آپ کو بھیجوں گا، اور پھر ان خطوط کی روشنی میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا. ان خطوط کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ آپ خطوط غالب کی یا اردو ہندی کو مد نظر رکھتے ہوئے خطوط غالب کی خصوصیات یا اس طرح کا کوئی سوال ہو سکتا ہے. اب ہمارے پاس اور بھی ان کی اردو تصانیف ہیں، جیسے گلِ رانا ہے. یہ انہوں نے اپنے دوست موسی سراج الدین کی فرمائش پر اپنے اردو اور فارسی کلام کا انتخاب وہ اس کے عنوان سے مرتب کیا. بہرحال یہ جو دیوان اردو ہے وہ بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف یہاں نثر پر بات کرنا ہے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. اردو معلّہ اور اردو ہندی کے خطوط کے کچھ نمونے وہ بھی میں انشاءاللہ بھیجوں گا، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں. میں نے شاید پچھلی گفتگو میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے وسط مدتی امتحانات وہ مئی کے آخر میں ہوں گے. مئی کے آخری ہفتے میں آپ کے وسط مدتی امتحان ہوں گے. درمیان میں عید کا وقفہ بھی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ کلاس نہ ہو سکے، آفیشلی اس طرح کہا گیا ہے. تو لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آج ہماری ان خطوط پر یہ جو تعارفی گفتگو تھی، اصل موضوع جو تھا ہمارا فنی محاسن کا، وہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً 2 کلاسز مزید ہوں گی انشاءاللہ. تو ان 2 کلاسز میں ہم خطوط غالب کو اور ان کو بطور نثر نگار دیکھنے کی کوشش کریں گے. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ خطوط غالب کی یہ جلدیں جو ہیں، ایک آدھ تو آپ کو خرید لینی چاہیے جو ڈاکٹر خلیق انجم کی مرتبہ ہیں، کیونکہ غالب کی نثر کے بہت خوبصورت نمونے اور خطوط میں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہوں گے یہ زیادہ بہتر ہے. تو ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ خطوط غالب پر اردو ہندی کے حوالے سے انشاءاللہ کریں گے، اور کچھ غالب کے خطوط کے نمونے بھی میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.